جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں، وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے، وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نقصان انسان کی اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نرمی اور عاجزی۔ ایسا شخص اپنے رویے میں نرم اور دوسروں کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی عاجزی دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور وہ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 2، صبر اور شکر گزاری۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ مشکلات میں صبر کرتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حال میں اللہ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی یاد اور عبادت سے محبت۔ ایسا شخص عبادات میں سکون پاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، صبر کی آزمائش۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ اللہ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ پر مکمل بھروسے کی آزمائش۔
اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہیں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کی گناہ کا پردہ رکھنا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔